مسیح یسوع کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 22واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں یہ بحث ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ کیا یہ بحث آج بھی جاری نہیں ہے؟ گھرانوں میں یہ بحث جاری ہے، اور ہر جگہ پہ آپ کو یہی ریس نظر آئے گی۔ ہم اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی میں پہلے ہی کہتا سی، مطلب آپ سب غلط تھے اور جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ میرے اندازے ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کے اندازے غلط ہیں۔ میرے سارے کام ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کے کام غلط ہیں۔ میں بڑا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، آپ اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کی سوچ ہی بدل دی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جو خدمت کرتا ہے بڑا وہ ہے، جو تم میں چھوٹا بنے گا وہ اصل میں خدا کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری سوچ کے بالکل اگینسٹ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑا بنیں، ہمیں بڑا مانا جائے، ہمیں بڑا سمجھا جائے، ہمیں عزت دی جائے، ہمیں رسپیکٹ دی جائے، ہمیں وہ مقام دیا جائے جس کے ہم حقدار ہیں۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دستبردار ہو جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ آسمان میں رہتا تھا، لیکن وہ میرے لیے اور آپ کے لیے انسان بن کر آیا۔ ایک کھرلی کے اندر اس نے جنم لیا، جہاں پر جانور رہتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا گوبر ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور جو لوگ کبھی طویلے میں گئے ہیں، جانوروں کے بھینسوں کے طویلے میں، وہاں پہ گوبر کی خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے جو اینٹوں کے اندر جذب ہو جاتی، وہ جاتی نہیں ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جو اس قدر پاک، اس قدر زور آور، اس قدر قدرت والی تھی، وہ میری اور آپ کی محبت کی خاطر اس قدر چھوٹی بن گئی، اس قدر وہ چھوٹا بن گیا کہ اس نے اپنے آپ کو جانوروں کی کھرلی میں رکھا، انسان کی شکل اختیار کی، اور وہ میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر قربان بھی ہو گیا۔ وہ چھوٹا بنا، اس نے اپنے جلال کو چھوڑا اور وہ ایک عام انسان بن گیا۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اپنی انا، اپنی اکڑ، اپنے فخر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو شاگردوں میں یہ بحث ہونے لگی۔ پطرس کہنے لگا جی میں بہت کلوز ہوں یسوع دے، اور دوسرے کہنے لگے جی میں زیادہ قریب ہوں، خداوند نے مجھ سے زیادہ باتیں کی ہیں اور میری خدمت زیادہ فروٹفل ہے، میں زیادہ استعمال ہو رہا ہوں خدا کے جلال کے لیے۔ تو خداوند نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک مثال دی۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ آمین۔ اگر ہم خدا کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم انسانوں کے آگے بڑا بننے کی کوشش کریں، یا ہم خدا کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کریں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کس کی نظر میں بڑا بننا چاہیے ہمیں؟ خدا کی نظر میں۔ جب ہم نے خدا کی نظر میں بڑا بننا ہے تو پھر ہمیں انسانوں کے آگے چھوٹا ہونا پڑے گا، ہمیں خدمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، ہم نے لوگوں کا کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور پوشیدگی میں کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے فیس بک پہ، جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، ان دنوں غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، ان کو کپڑے دیے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے ٹافیاں، گولیاں، اور ان کے کپڑے، ان کی جوتیاں، لیکن وہ لوگ ان کو دینے کے ساتھ ہی تصویریں بھی ان کی فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا بننے والی بات ہے۔ کسی غریب کو اگر آپ کچھ دے رہے ہیں اور آپ اس کی اس طرح سے انسلٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی تصویریں فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شرمناک کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بچے کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، ایک چھوٹے بچے کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، اور جب آپ یہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں جی ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، ہم نے ان کی ضرورت پوری کی ہے، تو یہ ایک انتہائی نفرتی عمل ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تیرا ایک ہاتھ دے تو تیرے دوسرے ہاتھ کو اس کا پتہ نہ ہو۔ مطلب آپ نے اس کو اتنا سیکرٹ رکھنا ہے، آپ نے اس ہیلپ کو جو آپ نے دوسرے کی کیا ہے اتنا سیکرٹ رکھنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے، کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے
ایک مالک کی اور ایک نوکر کی مثال یہاں پر دی ہے کہ بڑا کون ہے بھی؟ وہ جو آ کے بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اور دوسرا جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ چھوٹا ہے، وہ ملازم ہے۔ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بھئی میں چھوٹا ہوں، حالانکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا۔ اس نے اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے اور اس نے انسانوں کے درمیان محبت بانٹی اور انسانوں سے محبت کی، کیونکہ محبت اسی میں سے نکلتی۔ تو مسیح خداوند نے صرف ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ اس نے اپنی پرسنالٹی سے، اپنے کردار سے ہمیں یہ کر کے بھی دکھایا۔ یہ ناممکن کام نہیں ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں جو زبردست طریقے سے خدا کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ ہیں جو شو باز ہیں، وہ کوئی چھوٹا سا کام کر لیں تو پھر وہ بڑا بتاتے ہیں لوگوں کو، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لیکن اس کا اجر کچھ نہیں، اس کا اجر کچھ نہیں۔ جو کچھ آپ پوشیدگی میں کر رہے ہیں اجر اس کا ہے، جو کچھ آپ دل سے کر رہے ہیں اجر اس کا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں بڑا بنانا چاہتے ہیں تو پھر انسانوں سے عزت پانے کا خواب اپنے دل سے، خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ پھر آپ یہ سوچیں لوگ مجھے چاہے اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن میں نے خداوند کے لیے جینا ہے، تو پھر آپ خدا کی نظر میں بڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم انسانوں سے عزت چاہتے ہیں، انسانوں سے عزت کی توقع کر رہے ہیں، تو پھر ہم خدا کی نظر میں چھوٹے ہوں گے، کیونکہ جب کوئی ہماری عزت نہیں کرتا پھر ہم لڑ پڑتے ہیں، جب کوئی ہمیں اونچی جگہ پہ بٹھاتا نہیں ہم لڑ پڑتے ہیں، جب کوئی ہمیں اپنے گھر میں کھانے کے لیے دعوت نہیں دیتا ہم لڑ پڑتے ہیں، جب شادی میں ہمیں کوئی آگے نہیں لگاتا ہم لڑ پڑتے ہیں، جدو جنازے تے کوئی ساڈی گل نہیں سنتا اسی لڑ پینے۔ لڑائی ہی لڑائی ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو جنازے تو روس کے چلے گئے، مطلب انہیں یہ بھی شرم نہیں آئی کہ ان کا عزیز مر گیا ہے، ان کی ماں مر گئی، ان کا باپ مر گیا، میں نے بیچ میں علیحدہ لچ تل دیا، میں بھی جانا ہے۔ وہ خوف ان کے اندر نہیں، اور انہیں بڑا بننے کی خواہش ہے، بڑا بننے کی خواہش ہے۔ عبادات کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پادری ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور چرچز کے اندر برا حال ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا اپنا نقصان تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ کلیسیا کا بھی نقصان کرتے ہیں ایسے خادم۔ تو آپ خادموں کے لیے دعا کیا کریں، آپ خادموں کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ ایسے فخر سے، ایسے گھمنڈ سے، ایسی جیلس سے بچ جائیں، کیونکہ اگر کلیسیاؤں کے اندر یہی ماحول رہے کہ خادم ایک دوسرے سے ساڑ رہے ہیں اور جل رہے ہیں، تو پھر کلیسیا کا کیا حال ہونا ہے؟ کلیسیا کا تو پھر کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ تو ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو خدمت کرنے والے کی طرح پیش کر دیں گے، ہم سچے دل سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، تو پھر ہم خدا کی نظر میں بڑے بنیں گے۔ لکھا ہے، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی، ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ان میں یہ چہ مکوئیاں ہونے لگیں، وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنی فیملیز میں دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، تو آپ کو یہ ریس نظر آئے گی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی، اپنے آپ کو سمجھدار دکھانے کی، اپنے آپ کو عقل مند دکھانے کی، اپنے آپ کو دولت مند دکھانے کی، اپنے آپ کو بااختیار دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایسے ہوتے نہیں۔ یہ ریاکاری ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس پر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایکٹر جتنی اچھی ایکٹنگ کرے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ کا فقیر بنا ہوتا ہے، وہ جھوٹ کا پولیس انسپیکٹر بنا ہوتا ہے، وہ جھوٹ کا جج بنا ہوتا ہے، وہ اصل نہیں ہوتا، لیکن وہ ایکٹنگ ایسی کرتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جج ہے، اے پولیس انسپیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسیحی زندگی میں ایکٹنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسیحی زندگی میں آپ جتنی زیادہ ایکٹنگ کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ اپنا اجر کھوئیں گے۔ مسیحی زندگی سچائی پر مبنی زندگی ہے، یہ ایکٹنگ سے مبرہ ہے۔ اس کے اندر جو کچھ کرنا ہے اپنے یعقوب صاحب دل سے کرنا ہے، کیوں جی؟ اس میں ایکٹنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ہم کتنے پاک ہیں، دیکھیں ہم کتنے نیک ہیں، دیکھیں ہم کتنے راست باز ہیں، تو خدا کی نظر میں ہمارے لیے کچھ اجر نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اجر نہیں۔ لیکن اگر ہم دل سے کر رہے ہیں بغیر ریاکاری کے تو پھر خدا ہمیں پسند کرے گا۔ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے۔ نتنیل کے تعلق سے خداوند نے کہا یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں۔ مکر بڑی بری شے ہے، مکر سے بچنا چاہیے۔ اور شیطان اس طرح سے ہمارے دل کے اندر برائی پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ تیری رسپیکٹ نہیں کر رہے، دیکھ تو نے کیا کچھ کیا ہے، دیکھ تو کس قدر محنت کرنے والا شخص تھا، تو نے فیملی میں کتنی محنت کی لیکن کسی نے تجھے نہیں پوچھا۔ ہمیں اس شیطان کی چال سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور جب ہم سچے دل سے خداوند کے حضور آئیں گے کہ خداوند میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں، میں نے یہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے کیا، یہ جان کر کرو کہ مسیح کے لیے کرتے۔ اگر ہم مسیح کے لیے کر رہے ہیں تو پھر انسانوں سے تو گلے کوئی نہیں، پھر تو کوئی گلے ہی نہیں۔ جب میں نے کیا ہی مسیح کے لیے، آپ کے لیے کیا ہی نہیں،
تو پھر مجھے آپ سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے, آپ کو مجھ سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے, جب کیا ہی ہم نے خداوند کے لیے. لیکن اگر آپ نے واقعی میرے لیے کیا تھا, خدا کے لیے نہیں کیا تھا, مسیح کے لیے نہیں کیا تھا, تو پھر آپ مجھ سے گلہ کریں گے. ہم اس لیے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم ایک دوسرے پہ احسان جتانے کے لیے, ایک دوسرے کو دبانے کے لیے, ایک دوسرے کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم دیکھیں آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اور اگر ہم اسی رویے سے آگے چلتے رہیں گے تو ہمارے رشتے کھوکھلے ہو جائیں گے, ہمارے رشتے کھوکھلے ہو جائیں گے. اور پھر کئی لوگوں کو میں نے دیکھا, تسی انہوں نے گھر 100 روپیہ دے جو, انہوں نے پھر ٹسل بن جاتی, ہوں اسی 200 دے کے آنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, انسان کسی کا احسان اتار نہیں سکتا. میں بیمار تھا, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, ایک بندہ میرے گھر میں آ کر مجھے دوائی لے کر دے جاتا ہے. میں ساری زندگی اس کا احسان نہیں اتار سکتا, چاہے میں اس کو اربوں روپیہ دے دوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو میرے گھر دوائی دینا, میں بھی تین 1000 روپیہ دیتا سی. پھر یہ اس کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتا. وہ جس مشکل میں میرے پاس آیا تھا, مجھے تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, لیکن وہ وقت پر آیا, وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا, اس نے مجھے دوائی لے کر دی, اس نے میرے لیے دعا کی, اس نے میری تیمارداری کی. اور میں اپنے پیسوں سے اس کے اس احسان کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. بلکہ مجھے لوگوں میں بتانا چاہیے کہ میں بڑا بیمار تھا, میرا یہ بھائی وقت پر میرے کام آیا, خدا اسے برکت دے, خدا اس کے گھرانے کو برکت دے. لیکن ہم لوگوں کے احسان مند ہونے کی بجائے ان کا احسان اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتا انہیں تو مجھے 200 دوائی لے کے دیتی سی, میں تو پتر 1500 کی گڈی لے کے دیتی ریموٹ والی, تو بات تو ختم ہو گئی. ہم کم عقل لوگ ہیں. خداوند نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے, ہم نے چھوٹا بننا ہے, ہم نے اپنے آپ کو حلیم فروتن اور عاجز کرنا ہے, جیسا ہمارا خداوند ہے. جیسی اس کی نیچر ہے ہم نے ویسی ہی نیچر اپنانی, جیسا اس کا مزاج ہے ہم نے ویسا ہی مزاج اپنانا ہے. اور ہم نے فخر اور گھمنڈ کی باتوں سے بچنا ہے, ہم نے عاجزی اور فروتنی کی باتیں کرنی. اور کئی لوگ جعلی فروتن بن جاتے ہیں, بڑے عاجز بن جاتے ہیں, جی پادی صاحب بڑا اگے سر چکا کے ملتے ہیں, جی جناب اگے چک جاتے ہیں کہ پادی صاحب تہاڈے نال تے وڈا ہی کوئی ہے نہیں. اور جویں پادری ادھر ہوندا کہندا فضول پادری ہے, کچھ بھی نہیں, چور ہے گئی, پیسے کھاندا ہی, ٹھیک ہے نا, بڑا کچھ. کئی لوگ جعلی عاجز ہیں, اور لوگوں کے سامنے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کے گھر میں ان لوگوں کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ لڑائی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اس کی زبان اتنی گندی ہے, یہ گالیاں نکالتا ہے, یہ دھکے دیتا ہے, یہ مارتا کوٹتا ہے, یہ نفرت کی باتیں کرتا ہے, اور اس کے دل کے اندر بغض ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں, انہوں نے ہمارے منہ پہ بڑی تعریف کی. پادری جسٹن صاحب یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ ایک عبادت میں کلام سنانے کے لیے گئے, تو وہاں پر ایک شخص انہیں ملا. وہ شخص ملا تو اس نے بڑی تعریفیں کی. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں نے تو آپ کا کلام جب سے سنا ہے میری زندگی بدل گئی ہے, اور آپ کا کلام ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ وہ دل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. پادری صاحب نے کہا میں بھی خوش ہوا کہ اچھا یار چلو خدا کا شکر ہے کہ اس نے کلام سے برکت پائی ہے. کہتا خدا کے پاک روح نے کہا یار تیرا سب تو بڑا مخالف ہی اے لوکاں جو بہ کے سب نالوں زیادہ تیری ہی مخالفت کردا ہے, تیرے منہ دے اوتے ریاکار بنیا ہے اور تیرے منہ پہ چاپلوسی کر رہا ہے. تو جب وہ چلا گیا تو وہ دوسرا بھائی کہنے لگا کہ دیکھیں جی وہ کتنی آپ کی تعریف کر رہا تھا. تو جسٹن بھائی نے اس سے کہا کہ لو جی میری بات یہ تم لکھ لو, یہ شخص میرا سب سے بڑا مخالف ہے, یہ مجھے خدا نے بتایا, اور کچھ دنوں کے بعد آپ اس سچائی کو دیکھ لیں گے. اور پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد اسی بندے کا گھر آ گیا اور اس نے جسٹن صاحب کی مخالفت شروع کر دی. تو پادری صاحب کو اس نے پھر بتایا, انہوں نے کہا پادری صاحب تسی صحیح گل کیتی سی, واقعی وہ بڑیاں بڑیاں گلاں کر رہا ہے تہاڈے بارے, جبکہ وہ سب کچھ جھوٹ ہے. اس کے دل میں بدگمانی تھی, کیونکہ وہ تھوڑا بہت خود بھی کلام سناتا تھا اور وہ اسی علاقے میں رہتا تھا. جیلس اس کو یہ تھی کہ مینوں تو سندا کوئی نہیں, اینوں بلا کے کلام سناندے. اپنی فیملی میں عبادت ارینج کرتے ہیں اور جسٹن کو بلا لیتے ہیں, تو مینوں کیوں نہیں آگے کر دے. تو کئی بار ہمارے دل کے اندر جو غصہ ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم نفرت بھی کریں اور اس نفرت کو مانے بھی نہ, ریاکار بن جاتے ہیں. مطلب منہ پہ دیکھیں وہ کتنا میٹھا بن رہا تھا, لیکن اصل میں اس کے دل میں نفرت تھی اور حسد تھا اور جلن تھی کہ مجھے کیوں نہیں کلام کے لیے بلاتے, اس کو کیوں بلا لیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دل کو ٹٹولیے, اپنے آپ کو دیکھیے, کیا ہمارے اندر بڑا بننے کی خواہش تو نہیں. اگر ہمارے اندر بڑا بننے کی خواہش ہے اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں سے, تو یہ ایک خوفناک چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. خدا سے کہیں کہ خدا میرا کیا ہے, جو کچھ دیا ہے سب کچھ تیرا ہے, میری تو حکمت اور دنائی اور عقل کچھ بھی نہیں. میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تو نے ہی مجھے لیاقت دی ہے, یہ قوت تو نے مجھے دی ہے, یہ صلاحیت تو نے مجھے دی ہے, میرا تو اس میں کوئی اس میں حصہ بخرا نہیں ہے. تو مجھے صلاحیت دیتا ہے, تو مجھے برکت دیتا ہے, تو میں اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جگہ پر خدا یسوع مسیح نے پیغام سنایا کشتی میں کھڑے ہو کر جھیل میں, تو پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ اب تم گہرے میں لے چلو. جب وہ گہرے میں لے کر گئے, خدا نے کہا اب یہاں پہ جال ڈالو. حالانکہ وہ مچھلیاں ساری رات وہاں پکڑتے رہے تھے, وہاں مچھلی ان کے ہاتھ آئی نہیں تھی, لیکن خدا نے کہا جال ڈالو. جب انہوں نے جال ڈالا اتنی مچھلیاں انہوں نے پکڑ لیں
کہ انہیں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بلانا پڑا جو فارغ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس میں مجھے بتائیں پطرس کا یا دوسرے شاگردوں کا کیا کام تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر جب ہم خداوند میں رہ کر زیادہ برکت کو ریسیو کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی دوسروں کو اس میں شریک کرنے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. پطرس یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ویکھیا پھر میں تہاڈیاں کشتیاں بھر دتیاں سن، کنیاں مچھیاں آئیاں ادن تہاڈے کو، تسی ویلے بیٹھے سو. اصل میں وہ سارا کام خداوند کا تھا، وہ ساری برکت خداوند کی طرف سے تھی. پطرس کا اس میں کوئی حصہ بکھرا نہیں تھا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو عاجز، حلیم، خاکسار اور فروتن بنائیں. جو لوگ خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی سچائی سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا بھی اقرار کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی لوگوں میں وتیرہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور اور خاکسار کہتے رہتے ہیں. یہ بھی ان کی جعلی خاکساری. یار میں تے بڑا ہی کمزور بندہ ہاں، بس جی نکما جہا بندہ ہاں، بس جی گناہ گار جہا بندہ ہاں. اچھا کہتے رہتے ہیں. اگر اسی بندے کو آپ کہہ دینا باجی ویسے تیری زبان بڑی چلدی، بس پھر دیکھو وہ حالت. مطلب خود وہ اپنے منہ سے کئی بار کہہ چکی ہے یہ، لیکن آپ نہیں اس کو یہ کہہ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسا سمجھتی نہیں جیسا وہ اپنے آپ کو پیش کرتی، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ میں تو بڑی نمانی جہی ہوں، میں تو پتہ ہی کچھ نہیں جے. لیکن اصل میں سب سے زیادہ چتر وہی ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری عاجزی ظاہری تو نہیں، لفظوں میں اپنے آپ کو خاکسار بنانا اور اپنے کردار کے اندر کرختگی رکھنا یہ ریاکاری ہے. منہ سے بڑی نرم باتیں کرنا لیکن دل کے اندر بٹرنس رکھنا یہ ریاکاری ہے. خدا اس کو پسند نہیں کرتا. اور وہ لوگ جو سچائی سے خداوند کے حضور اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، چھوٹے بن جاتے ہیں، وہ خدا کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، جو گرتے ہوں کو اٹھاتے ہیں، گرتے ہوں کو سپورٹ دیتے ہیں، خدا کی نظر میں وہ لوگ بڑے ہیں. جو کھڑے ہوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، وہ خدا کی نظر میں چھوٹے لوگ ہیں. خدا ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. ان میں تکرار ہوئی، اس بات پر بحث ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے، لیکن خداوند نے انہیں بتایا لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں خدمت کروں اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ خدمت کر سکتے ہیں. آپ اچھا جملہ ہی کسی کے لیے بول دیں جو اس کی حوصلہ افزائی بن جائے. کسی کے بچے کو دعا دے دیں بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کے بچوں کو کوستے رہیں، فلانے کا بچہ دیکھا، فلانے کا بچہ دیکھا. ہم دوسروں کے بچوں کو دعا دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو دعا دے سکتے ہیں. یہ بھی خدمت کا ایک حصہ ہے. دوسروں کے لیے اچھا سوچنا اور دوسروں کے لیے اچھا کرنا. اچھا کرنے کے لیے پہلے اچھا سوچنا پڑے گا. اگر ہم اچھا سوچیں گے نہیں تو ہم کبھی اچھا کر نہیں سکیں گے. اگر ہم برا سوچ رہے ہیں تو اچھا کیسے ہم سے ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم برا ہی کریں گے کیونکہ ہم برا سوچ رہے ہیں. اس لیے آئیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھیں. خداوند آسمانی باپ، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر بڑا بننے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش بار بار ہمارے اندر سے اٹھتی ہے، جنم لیتی ہے. جیسا کہ رسولوں کے اندر بھی، تیرے شاگردوں کے اندر بھی یہ بات موجود تھی، لیکن تو نے انہیں تعلیم دی، تو نے انہیں ایجوکیٹ کیا. خداوند تو ہمیں بھی ایجوکیٹ کر، ہم تیری زندگی سے سیکھ سکیں کہ تو ایک جلالی ہستی ہونے کے باوجود ایک عام انسان بن کر زمین پر رہا، اور تو نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا. تو نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حقیر ہونے دیا. لوگوں نے تیرے منہ پر تھوکا، تیری داڑھی کو نوچا، تماچے مارے، کیل ٹھوک دیے، کوڑے مارے، کانٹوں کا تاج پہنا دیا، لیکن تو خاموش رہا. اور تو نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. بس خداوند ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر سکیں، ہم انہیں دعائے خیر دے سکیں. اگر کوئی ہمارے لیے برا سوچتا ہے تو ہم اس کے لیے برا نہ سوچیں. اگر کوئی ہمیں گالیاں بکتا ہے تو ہم اس سے گالیاں نہ دیں. اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اس سے تکلیف نہ دیں، بلکہ ہم اس کی بہتری کے لیے کام کریں. ہم اپنی زبان کو دوسروں کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. ہم خاموش رہیں. غیر ضروری باتیں کرنے سے ہم بچیں، اجتناب کریں. اور خداوند ہمارا دھیان تیری طرف لگا رہے. تجھ سے منت کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں خاکسار بنا، ہمیں فروتن بنا، ہمیں حلیم بنا، اور ہمیں سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف دے. اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا شرف عنایت کر. ہم ریاکار نہیں بننا چاہتے، بلکہ ہم تیرے سچے پرستار بن کر اس زمین پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. خداوند ہم سب پر اپنا ہاتھ بڑھا، اور ہمارے ان عزیزوں کو بھی برکت دے جو یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ پر اس میسج کو سن رہے ہیں، اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. ان کے گھرانوں پر، ان کی زندگیوں پر، ان کے بزنس پر، ان کی جابز پر تیری برکت ہو. اور خدا بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں،
اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں خدمت کرنے کا جذبہ عنایت کر، تاکہ ہماری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔